لیکن جو کچھ ابھی آپ نے سنا، جو کچھ سینیٹر صاحب نے فرمایا، اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کون اس ملک میں دہشت گردی چاہتا ہے، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ دہشت گردی کی تعریف تو کر لو کہ دہشت گرد ہے کون؟ بھائی میں سب سے بڑا دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 7ویں FIR ہے میرے خلاف۔ کل ایک دہشت گردی کے کیس میں الیکشن جیتنے کے بعد 1,05,000 ووٹ لیا میں نے یہاں اسلام آباد کے سب سے کانسٹیٹوئنسی پاکستان اسلام آباد میں جب سے یہ الیکشن شروع ہوئے ہیں سب سے زیادہ ووٹ میں نے پہلی دفعہ لیے ہیں اسلام آباد کی تاریخ میں۔ اور جو میرے مدِ مقابل کٹ پتلی تھا جس نے آدھے سے کم ووٹ لیے ہیں، یعنی لے ہی نہیں سکا، اس کو اٹھا کر کے انہوں نے اسمبلی بھیج دیا۔ اور میرے خلاف الیکشن کے بعد آج تک 7ویں FIR ہے۔ میں سب سے بڑا آپ کے سامنے دہشت گرد بیٹھا ہوں۔ میرا دوسرا بھائی وکیل یہاں سے جیتا ہے، اس کو دہشت گردی کے مقدمہ میں ڈال دیا۔ تیسرا میرا جو MNA یہاں سے جیتا ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات بھگت رہا ہے۔ ہم 5 بندوں کے ساتھ، 10 بندوں کے ساتھ، 200 بندوں کے ساتھ بھی باہر نکلیں ایک احتجاج کے لیے، پیسفل پروٹیسٹ۔ میں پاکستان بار کونسل کا ممبر اور کئی کمیٹیز کا چیئرمین رہا ہوں جو ایپیکس پارٹی ہے لائرز کمیونٹی کی۔ میں پریزیڈنٹ رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا۔ میں فاؤنڈر چیئرمین رہا ہوں اسلام آباد بار کونسل کا، اور بہت سارے میں نے الحمدللہ بار ایسوسیشنز، بار کونسلز کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے۔ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے بتائیں ان کٹ پتلیوں کو جو آج مسلط ہیں ہمارے اوپر، یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو ہجڑے جنہوں نے حملہ کیا ہمارے لیڈر کے اوپر، مجھے بتائیں ان کی ویڈیو ہے، CCTV فوٹیجز موجود ہے، یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اسلام آباد جیسے موسٹ پاپولر اور سیکیور سٹی کے اندر، اور وہ ایک TV چینل کے سامنے مجھے بتائیں، کہتے ہیں کہ جی وہ ہجڑے پہچانے نہیں جا رہے۔ وہ شرم کریں، ان لوگوں کو غیرت ختم ہو گئی ہے۔ یہ ان کا طرز عمل ہے کہ یہ دہشت گردی، پہلے یہ تو ثابت کریں دہشت گردی ہے کیا۔ اگر آپ نے اس طرح دہشت گردی پہ کنٹرول کرنا ہے، PTI کے لوگوں کو ویگو ڈالو میں ڈالنا ہے، آپ نے صحافیوں کو اٹھانا ہے، فرحاد شاعر کو اٹھانا ہے، آپ نے اظہر مشوانی کے بھائی پروفیسرز کو اٹھانا ہے، شہباز گل کے بھائی کو اٹھانا ہے، اگر آپ نے PTI کے لوگوں کی چادر چار دیواری کی پامالی کرنی ہے، اس کو اگر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرتے ہو تو شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب بننا چاہیے ان کٹ پتلیوں کو۔ اگر آپ واقعی سنسیئر اینڈ لائل ہیں تو سب سے پہلے اپنے رویے درست کریں، اپنی نیتیں درست کریں۔ اس ملک کو درست سمت میں لے کے جانا ہے تو کم سے کم یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن دہشت گرد آپ نے بنا لیا ہے، 203 مقدمات میں سے 50 مقدمے دہشت گردی کے عمران خان کے خلاف آپ نے لگا دیے، اس سے بھی زیادہ ہیں شاید۔ اگر آپ کا اور ہر ہمارے لیڈر، ہر ورکر کے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہیں، یہ دہشت گردی ہے ان کو، یہ CTD کام کر رہی ہے، یہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو یہ شرم نہیں آتی، میرے آپ کے پیسوں کو اٹھا کر کے آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں گے، اور بندے اٹھاتے ہیں مسنگ پرسن میں لے کے جاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہو گئی، یہ جی دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا۔ اگر آپ نے دہشت گردی کو واقعی روکنا ہے، جی دیکھیں سب سے پہلی بات ہے نیتیں درست کریں۔ دوسری بات ہے آپ نے 2800 ارب روپے اٹھا کر کے آپ نے ڈیفنس میں ڈال دیے، ڈیفنس میں آپ نے دے دیے۔ میری گزارش صرف اتنی ہے جی کہ نیتوں کا حال تو خیر ظاہر ہے مالک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو سینیٹر صاحبہ نے ابھی فرمایا کہ علی امین گنڈا پور کا تو رویہ اور ہوتا ہے، وہ آپریشن کے حق میں ہے، لیکن باہر پارٹی جو ہے وہ پبلک سپورٹ کے لیے شور مچاتی رہتی ہے۔ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ دیکھیں دہشت گردی کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ہم نہیں کرتے، لیکن جو کچھ بھی ہے کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے کر آئیں۔ کیا کہا ہے PTI نے؟ لائیں پالیسی، لائیں اس کے اندر پارلیمان کے اندر۔ آپ اگر نیک نیت ہیں، سنسیئر ہیں، اگر آپ کو پیسے چاہیے ویگو ڈال لیں مزید خریدنے کے لیے، اگر آپ کو پیسے چاہیے صرف اور صرف اس کے مقصد کے لیے کہ آپ PTI کو کرش کر سکیں، کنگز پارٹیاں بنا سکیں، اب نئی پارٹیاں بنانے کے چکر میں گھوم رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ آپ اپنے عوام کے اوپر ظلم اور جبر کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو، تو یہ اس بات کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ آپ اگر نیک نیت ہیں، لائیں، آپ پارلیمان میں لائیں، سنجیدہ کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم ہوں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور نیک نیتی کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے رویے درست کریں، سب سے پہلے نیتیں درست کریں، سب سے پہلے آپٹکس درست کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ آئیں کسی پراپر چینل پہ لا کر کے پارلیمان کے اندر آ کر کے بحث کرائیں کہ جی یہ ہماری اسٹریٹجی، بے شک آپ ان کیمرہ کر لیں، آپ کہیں کہ یہ ہمارے اہداف ہیں، اس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں۔ جو مجھے بتائیں نیکٹا آپ نے کس لیے بنایا تھا؟ صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہم ان کو فنڈز دیں گے؟
بھائی دہشت گردی ان کے ذریعے کنٹرول کرنی تھی. آج سے 10 سال پہلے آپ نے اہداف مقرر کیے تھے, کون سا کام کیا ہے سوائے ججز کے اور وکیلوں کے اور پولیٹیشنز کے کمروں میں, بیڈ روم میں کیا نام ہے, کیمرے لگانے, لوگوں کو اٹھانے, چار دیواری کی پامالی کرنے, ویڈیو لیکس کرنے. اور مجھے بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں آئی ایس آئی کے کرنل اور میجر کا کیا کام ہے کہ وہ یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ کون اس کو ملنے آئے گا, عمران خان کو کون نہیں ملنے آئے گا؟ یہ آئی ایس آئی کا کام ہے.